حج حج کسے کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ شریف کے طواف کو، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ جس میں یہ کام کیے جائے تو حج ہے۔ اس کے لیے آپ دھیان رکھیں، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا پیج نمبر 31 سے، حج کے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں مطلب یہ پروگرام جو ایگزام لے رہا ہے رویل شرائن ٹور اینڈ ٹریولز، اس کا ایگزام ہے 18 تاریخ کو، 18 مئی، ادے پور میں اس کا سینٹر ہے، علی پورہ۔ آپ وقت پہ آئے ایگزام دینے کے لیے، 8:30 بجے سینٹر پر سبھی اسٹوڈینٹس جو بھی طلبہ بچے بڑے اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ 8:30 بجے علی پورہ پہنچ جائے رضا باغ میں، اس کے اوپر کے ہال میں اس کا ایگزام ہے۔ آئیے دوسرا سوال سنتے ہیں، حج کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت جو حج کرنے پر قادر ہو پر پوری عمر میں ایک بار حج فرض ہے، جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سوال، حج کا طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیں، یہ بڑا کوشچن ہے۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے روانہ ہو کر سیدھے مکہ مکرمہ جانا ہے تو ہوائی اڈے پر پہنچ کر پہلے عمرہ کا احرام باندھے، پھر ہوائی جہاز میں سوار ہو کر جدہ پہنچ کر پھر مکہ معظمہ پہنچے۔ سب سے پہلے کعبہ شریف کا طواف کرے اور پھر صفا و مروہ کی سعی کر کے سر منڈا دے، اور ان دنوں میں نمازوں کے بعد طواف کرتا رہے۔ جب 7 یا 8 تاریخ آ جائے تو صبح کو احرام باندھ کر طواف کرے اور صفا و مروہ کی سعی بھی کرے، اور اس سعی میں اس سعی کی بھی نیت کر لے جو مینا سے واپس آ کر طواف زیارت کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس نیت کی وجہ سے وہ سعی اب ضروری نہیں رہ جائے گی۔ اس کے بعد مینا کو روانہ ہو جائے اور وہاں ظہر سے فجر تک قیام کرے۔ 9 تاریخ کی صبح کو سورج بلند ہونے کے بعد عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہو، وہاں جا کر کسی خیمے میں قیام کرے۔ جب دوپہر قریب ہو تو نہائے کی سنت موقدہ ہے، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو کرے۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ پہنچے، سنت پڑھ کر خطبہ سنے اور جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے۔ اس کے بعد ہی فوراً عصر کی تکبیر ہوگی، ساتھ ہی جماعت سے عصر پڑھے، اور عصر کے بعد بھی نفل نہیں ہے۔ نوٹ: یہاں ظہر و عصر ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ نماز یا تو سلطان پڑھائے یا وہ جو اس کا نائب ہو کر آتا ہے۔ جس نے ظہر اکیلے یا اپنی خاص جماعت سے پڑھی، اسے وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں۔ اب عصر پڑھتے ہی خیمے میں جائے اور سورج ڈوبنے تک ذکر و درود و دعا میں مشغول رہے، خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے۔ لیکن یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مغرب کے 5 منٹ کے بعد بغیر نماز پڑھے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے، اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی اور اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھے، پھر آرام کرے اور صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے۔ اس کے بعد یہاں سے 7 کنکریاں چن کر ان کو دھو لے اور اپنے ساتھ رکھ لے اور مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مینا پہنچ کر اگر ہو سکے تو جلدی جا کر بڑے شیطان کے ستون کھمبے پر 7 کنکریاں مارے، اور اگر آرام کرنے کے بعد عصر کے وقت جائے جب بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد مکہ شریف آ کر طواف زیارت کر لے، چاہے تو پہلے قربانی کر لے، اس کے بعد بال منڈا کر احرام اتار دے اور پھر مکہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ اب سعی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد جو طواف کیا تھا اس میں سعی کی نیت کر لی تھی۔ اس کے بعد 11-12 تاریخ میں مینا میں قیام کرنا اور دونوں دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ اگر رات تک وہاں ٹھہر گیا تو پھر 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر واپس آنا ہوگا۔ اس طرح اب آپ کا حج پورا ہو گیا۔ اب جب تک مکہ میں رہنا ہے ہر دن 1 یا 2 عمرے کرتے رہے۔ ان عمروں میں کبھی ماں باپ کی طرف سے نیت کر لے، کبھی استاد، اور کبھی بھائی بہنوں، اور کبھی خاندان والوں کی نیت کر لو، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جن کی نیت کرو گے ان کو بھی۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ جانے کا پروگرام بن جائے تو یہاں کے لیے روانہ ہو جاؤ۔
راستے میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو اور پوری توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی طرف لگا دو۔ آج وہ سال بھر ہزاروں ساعت قربان ان سرکار اعظم کی بارگاہ میں حاضری کی جن کی سرکار اور بارگاہ میں مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر جتنی جلدی ہو سکے حضور کے روضے پر حاضری ہو جاؤ۔ آج وہ سعادت ملنے جا رہی ہے جہاں کی ایک ساعت پل بھر پر ہزاروں ساعت قربان ان سرکار عالم کی بارگاہ میں حاضری جن کی سرکار اور بارگاہ مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر جتنی جلدی ہو سکے حضور کے روضے پر حاضر ہو جاؤ۔ نہایتی ادب کے ساتھ سر جھکائے روتے ہوئے اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناتے ہوئے حاضری دو۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کم سے کم 70 مرتبہ درود و سلام پیش کرو، پھر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے آؤ اور ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرو۔ یہاں 8-9 دن سے زیادہ رہنے کو نہیں ملتا، لہٰذا پابندی سے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کر لو کہ جو حضور کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے دوزخ و نفاق سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ خیال رکھے کہ آج کل حرمین میں نجدی وہابی امام ہے، لہٰذا ہرگز ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے بلکہ اپنے وقتوں میں اپنی جماعت کرے یا پھر علیحدہ اپنی نماز پڑھے، ان کے پیچھے صرف نفل کی نیت سے شریک ہو۔ اور زیادہ معلومات کے لیے اپنے امام صاحب سے رابطہ ضرور رکھیں۔ ایک اور سوال سن لیتے ہیں۔ سوال: حج میں کتنے فرض اور کون کون سے ہیں؟ نوٹ: یہ طریقہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ جواب: حج میں 7 فرض ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو آفتاب ڈلنے سے 10ویں کی صبح صادق تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے، نمبر 4 نیت، نمبر 5 ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا پھر وقوف پھر طواف، نمبر 6 وقت یعنی ہر فرض کو اپنے وقت پر ہونا، نمبر 7 مکان یعنی وقوف میدان عرفات میں ہونا سوا بطن اتنا کے اور طواف کا